قرآن مجید کا سورہ نمبر 35 سورہ فاطر۔ خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ہر طرح کی تعریف خدا ہی کے لیے مخصوص ہے جو سارے آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا، فرشتوں کو اپنا قاصد بنانے والا ہے، جن کے 2 اور 3 اور 4 پر ہوتے ہیں۔ مخلوقات کی پیدائش میں جو مناسب چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے۔ بے شک خدا ہر چیز پر قادر و توانا ہے۔ لوگوں کے واسطے جب اپنی رحمت کے دروازے کھول دے تو کوئی اسے روک نہیں سکتا، اور جس چیز کو روک لے اس کے بعد اسے کوئی جاری نہیں کر سکتا، اور وہی ہر چیز پر غالب اور دانا و بینا حکیم ہے۔ لوگوں، خدا کے احسانات کو جو اس نے تم پر کیے ہیں یاد کرو۔ کیا خدا کے سوا کوئی اور خالق ہے جو آسمان اور زمین سے تمہاری روزی پہنچاتا ہے؟ اس کے سوا کوئی معبود قابل پرستش نہیں۔ پھر تم کدھر بہہ کے چلے جا رہے ہو؟ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر یہ لوگ تمہیں جھٹلائیں تو کڑھو نہیں۔ تم سے پہلے بہتیرے پیغمبر لوگوں کے ہاتھوں جھٹلائے جا چکے ہیں، اور آخر کل امور کی رجوع تو خدا ہی کی طرف ہے۔ لوگوں، خدا کا قیامت کا وعدہ یقینی بالکل سچا ہے، تو کہیں تمہیں دنیا کی چند روزہ زندگی فریب میں نہ لائے۔ ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں خدا کے بارے میں دھوکہ دے۔ بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے تو تم بھی اسے اپنا دشمن بنائے رہو۔ وہ تو اپنے گروہ کو بس اس لیے بلاتا ہے کہ وہ لوگ سب کے سب جہنمی بن جائیں۔ جن لوگوں نے دنیا میں کفر اختیار کیا ان کے لیے آخرت میں سخت عذاب ہے، اور جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور اچھے کام کیے ان کے لیے گناہوں کی مغفرت اور نہایت اچھا بدلہ بہشت ہے۔ تو بھلا وہ شخص جسے اس کو برا کام شیطانی اغوا سے اچھا کر دکھایا گیا ہے اور وہ اسے اچھا سمجھنے لگا ہے، کبھی مومن نیکوکار کے برابر ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ تو یقینی بات یہ ہے کہ خدا جسے چاہتا ہے گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے راہ راست پر آنے کی توفیق دیتا ہے۔ تو اے رسول، کہیں ان بدبختوں پر افسوس کر کے تمہارا دم نہ نکل جائے۔ جو کچھ یہ لوگ کرتے ہیں خدا اس سے خوب واقف ہے، اور خدا ہی وہ قادر و توانا ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے تو ہوائیں بادلوں کو اڑائے پھرتی ہیں، پھر ہم اس بادل کو مردہ افتادہ شہر کی طرف ہکا دیتے ہیں، پھر ہم اس کے ذریعے سے زمین کو اس کے مر جانے کے بعد شاداب کر دیتے ہیں۔ یوں ہی مردوں کو قیامت میں جی اٹھنا ہوگا۔ جو شخص عزت کا خواہاں ہو تو خدا سے مانگے، کیونکہ ساری عزت تو خدا ہی کی ہے۔ اس کی بارگاہ تک اچھی باتیں بلند ہو کر پہنچتی ہیں، اور اچھے کام کو وہ خود بلند فرماتا ہے۔ اور جو لوگ تمہارے خلاف بری تدبیریں کرتے رہتے ہیں ان کے لیے قیامت میں سخت عذاب ہے، اور آخر ان لوگوں کی تدبیر ملیا میٹ ہو جائے گی۔ اور خدا ہی نے تم لوگوں کو پہل مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر تم کو جوڑا نر و مادہ بنایا، اور بغیر اس کے علم اور اجازت کے نہ کوئی عورت حاملہ ہوتی ہے اور نہ جنتی ہے، اور نہ کسی کی عمر میں زیادتی ہوتی ہے اور نہ کسی کی عمر سے کمی کی جاتی ہے، مگر وہ کتاب لوح محفوظ میں ضرور ہے۔ بے شک یہ بات خدا پر بہت ہی آسان ہے۔ اس کی قدرت دیکھو، 2 سمندر باوجود مل جانے کے یکساں نہیں ہو جاتے۔ یہ ایک تو میٹھا خوش ذائقہ کہ اس کا پینا سوارت ہے، اور یہ دوسرا کھاری کڑوا ہے، اور اس اختلاف پر بھی تم لوگ دونوں سے مچھلی کا تر و تازہ گوشت یکساں کھاتے ہو، اور اپنے لیے زیورات موتی وغیرہ نکالتے ہو جنہیں تم پہنتے ہو، اور تم دیکھتے ہو کہ کشتیاں دریا میں پانی کو پھاڑتی چلی جاتی ہیں تاکہ اس کے فضل و کرم تجارت کی تلاش کرو، اور تاکہ تم لوگ شکر کرو۔
وہی رات کو بڑھا کے دن میں داخل کرتا ہے تو رات بڑھ جاتی ہے، اور وہی دن کو بڑھا کے رات میں داخل کرتا ہے تو دن بڑھ جاتا ہے، اور اسی نے سورج اور چاند کو اپنا مطیع بنا رکھا ہے کہ ہر ایک اپنے اپنے معین وقت پر چلا کرتا ہے۔ وہی خدا تمہارا پروردگار ہے، اسی کی سلطنت ہے، اور اسے چھوڑ کر جن معبودوں کو تم پکارتے ہو وہ چھوارے کی گٹھلی کی جھلی کے برابر بھی تو اختیار نہیں رکھتے۔ اگر تم ان کو پکارو تو وہ تمہاری پکار کو سنتے نہیں، اور اگر بفرض محال سنے بھی تو تمہاری دعائیں نہیں قبول کر سکتے، اور قیامت کے دن تمہارے شرک سے انکار کر بیٹھیں گے، اور واقف کار شخص کی طرح کوئی دوسرا ان کی پوری حالت تمہیں بتا نہیں سکتا۔ لوگو، تم سب کے سب خدا کے ہر وقت محتاج ہو، اور صرف خدا ہی سب سے بے پرواہ سزاوار حمد و ثنا ہے۔ اگر وہ چاہے تو تم لوگوں کو عدم کے پردے میں لے جائے اور ایک نئی خلقت لا بسائے، اور یہ کچھ خدا کے واسطے دشوار نہیں۔ اور یاد رہے کہ کوئی شخص کسی دوسرے کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور اگر کوئی اپنے گناہوں کا بھاری بوجھ والا اپنا بوجھ اٹھانے کے واسطے کسی کو بلائے گا تو اس کے بار میں سے کچھ بھی اٹھایا نہ جائے گا، اگرچہ کوئی کسی کا قرابت دار ہی کیوں نہ ہو۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم تو بس انہی لوگوں کو ڈرا سکتے ہو جو بے دیکھے بھالے اپنے پروردگار کا خوف رکھتے ہیں اور پابندی سے نماز پڑھتے ہیں، اور یاد رکھو کہ جو شخص پاک صاف رہتا ہے وہ اپنے ہی فائدے کے واسطے پاک صاف رہتا ہے، اور آخر کار سب کو ہر پھر کے خدا ہی کی طرف جانا ہے۔ اور اندھا کافر اور آنکھوں والا مومن کسی طرح برابر نہیں ہو سکتے، اور نہ اندھیرا کفر اور اجالا ایمان برابر ہیں، اور نہ چھاؤں بہشت اور دھوپ دوزخ برابر ہیں، اور نہ زندے مومنین اور نہ مردے کافر برابر ہو سکتے، اور خدا جسے چاہتا ہے اچھی طرح سنا سمجھا دیتا ہے۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کفار مردوں کی طرح قبروں میں ہیں انہیں تم اپنی باتیں نہیں سنا سمجھا سکتے ہو، تم تو بس ایک خدا سے ڈرانے والے ہو۔ ہم ہی نے تم کو یقیناً قرآن کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا پیغمبر بنا کر بھیجا، اور کوئی امت دنیا میں ایسی نہیں گزری کہ اس کے پاس ہمارا ڈرانے والا پیغمبر نہ آیا ہو۔ اور اگر یہ لوگ تمہیں جھٹلائیں تو کچھ پرواہ نہ کرو، کیونکہ ان کے اگلوں نے بھی اپنے اپنے پیغمبروں کو جھٹلایا ہے، حالانکہ ان کے پاس ان کے پیغمبر واضح و روشن معجزے اور صحیفے اور روشن کتاب لے کر آئے تھے۔ پھر ہم نے ان لوگوں کو جو کافر ہو بیٹھے لے ڈالا تو تم نے دیکھا کہ میرا عذاب ان پر کیسا سخت ہوا۔ کیا تم نے اس پر بھی غور نہیں کیا کہ یقیناً خدا ہی نے آسمان سے پانی برسایا، پھر خدا نے اس کے ذریعے سے طرح طرح کی رنگتوں کے پھل پیدا کیے، اور پہاڑوں میں قطعات ٹکڑے راستے ہیں جن کے رنگ مختلف ہیں، کچھ سفید براق اور کچھ لال لال اور کچھ بالکل کالے سیاہ، اور اسی طرح آدمیوں اور جانوروں اور چوپایوں کی بھی رنگتیں طرح طرح کی ہیں۔ اس کے بندوں میں تو خدا کا خوف کرنے والے تو بس علماء ہیں، بے شک خدا سب سے غالب اور بخشنے والا ہے۔ بے شک جو لوگ خدا کی کتاب پڑھا کرتے ہیں اور پابندی سے نماز پڑھتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے چھپا کے اور دکھلا کے خدا کی راہ میں دیتے ہیں، وہ یقیناً ایسے بیوپار کا آسرا رکھتے ہیں جس کا کبھی ٹاٹ نہ الٹے گا، تاکہ خدا انہیں ان کی مزدوریاں بھرپور عطا کرے، بلکہ اپنے فضل و کرم سے کچھ اور بڑھا دے گا۔ بے شک وہ بڑا بخشنے والا اور بڑا قدردان ہے۔ اور ہم نے جو کتاب تمہارے پاس وحی کے ذریعے سے بھیجی وہ بالکل ٹھیک ہے، اور جو کتابیں اس سے پہلے کی اس کے سامنے موجود ہیں ان کی بھی تصدیق کرتی ہے۔ بے شک خدا اپنے بندوں کے حالات سے خوب واقف ہے اور دیکھ رہا ہے۔
پھر ہم نے اپنے بندوں میں سے خاص ان کو قرآن کا وارث بنایا جنہیں اہل سمجھ کر منتخب کیا، کیونکہ بندوں میں سے کچھ تو نافرمانی کر کے اپنی جان پر ستم ڈھاتے ہیں، اور کچھ ان میں سے نیکی بدی کے درمیان ہیں، اور ان میں سے کچھ لوگ خدا کے اختیار سے نیکیوں میں اوروں سے گوئے سبقت لے گئے ہیں۔ یہی انتخاب و سبقت تو خدا کا بڑا فضل ہے، اور اس کا صلہ بہشت کے سدا بہار باغات ہیں جن میں یہ لوگ داخل ہوں گے، اور انہیں وہاں سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے، اور وہاں ان کی معمولی پوشاک خالص ریشمی ہوگی، اور یہ لوگ خوشی کے لہجے میں کہیں گے خدا کا شکر ہے جس نے ہم سے ہر قسم کا رنج و غم دور کر دیا، بے شک ہمارا پروردگار بڑا بخشنے والا اور قدردان ہے، جس نے ہم کو اپنے فضل و کرم سے ہمیشگی کے گھر بہشت میں اتارا، مہمان کیا، جہاں ہمیں کوئی تکلیف چھوئے گی بھی تو نہیں اور نہ کوئی تکان ہی پہنچے گا۔ اور جو لوگ کافر ہو بیٹھے ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، نہ ان کی قضا ہی آئے گی کہ وہ مر جائیں اور تکلیف سے نجات ملے، اور نہ ان سے ان کے عذاب ہی میں تخفیف کی جائے گی۔ ہم ہر ناشکرے کی سزا یوں ہی کیا کرتے ہیں۔ اور یہ لوگ دوزخ میں پڑے چلایا کریں گے کہ پروردگارا اب ہم کو یہاں سے نکال دے، تو جو کچھ ہم کرتے تھے اسے چھوڑ کر نیک کام کریں گے۔ تو خدا جواب دے گا کہ کیا ہم نے تمہیں اتنی عمریں نہ دی تھیں کہ جن میں جس کو جو کچھ سوچنا سمجھنا منظور ہو خوب سوچ سمجھ لے، اور اس کے علاوہ تمہارے پاس ہمارا ڈرانے والا پیغمبر بھی پہنچ گیا تھا، تو اپنے کیے کا مزہ چکھو، کیونکہ سرکش لوگوں کا کوئی مددگار نہیں۔ بے شک خدا سارے آسمان و زمین کی پوشیدہ باتوں سے خوب واقف ہے، وہ یقینی دلوں کے پوشیدہ راز سے باخبر ہے۔ وہ وہی خدا ہے جس نے روئے زمین میں تم لوگوں کو اگلوں کا جانشین بنایا، پھر جو شخص کافر ہوگا تو اس کے کفر کا وبال اسی پر پڑے گا، اور کافروں کو ان کا کفر ان کے پروردگار کی بارگاہ میں غضب کے سوا کچھ بڑھائے گا نہیں، اور کفار کو ان کا کفر گھاٹے کے سوا کچھ نفع نہ دے گا۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم ان سے پوچھو تو خدا کے سوا اپنے جن شریکوں کی تم عبادت کرتے تھے کیا تم نے انہیں کچھ دیکھا بھی؟ مجھے بھی ذرا دکھاؤ تو کہ انہوں نے زمین کی چیزوں سے کون سی چیز پیدا کی، یا آسمانوں میں کچھ ان کا آدھا ساجا ہے، یا ہم نے خود انہیں کوئی کتاب دی ہے کہ وہ اس کی دلیل رکھتے ہیں؟ یہ سب تو کچھ نہیں، بلکہ یہ ظالم ایک دوسرے سے دھوکے اور فریب ہی کا وعدہ کرتے ہیں۔ بے شک خدا ہی سارے آسمان اور زمین اپنی جگہ سے ہٹ جانے سے روکے ہوئے ہے، اور اگر فرض کرو کہ یہ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں تو پھر اس کے سوا انہیں کوئی روک نہیں سکتا۔ بے شک وہ بڑا بردبار اور بڑا بخشنے والا ہے۔ اور یہ لوگ تو خدا کی بڑی بڑی سخت قسمیں کھا کر کہتے تھے کہ بے شک اگر ان کے پاس کوئی ڈرانے والا پیغمبر آئے گا تو وہ ضرور ہر ایک امت سے زیادہ روبرا ہوں گے۔ پھر جب ان کے پاس ڈرانے والا رسول آ پہنچا تو ان لوگوں کو روئے زمین میں سرکشی اور بری بری تدبیریں کرنے کی وجہ سے اس کے آنے سے ان کی نفرت کو ترقی ہی ہوتی گئی، اور بری تدبیر کی برائی تو بری تدبیر کرنے والے ہی پر پڑتی ہے۔ تو ہو نہ ہو یہ لوگ بس اگلے ہی لوگوں کے برتاؤ کے منتظر ہیں، تو بہتر تم خدا کے دستور میں کبھی تبدیلی نہ پاؤ گے، اور خدا کی عادت میں ہرگز کوئی تغیر نہ پاؤ گے۔ تو کیا ان لوگوں نے روئے زمین پر چل پھر کر نہیں دیکھا کہ جو لوگ ان کے پہلے تھے اور ان سے زور و قوت میں بھی کہیں بڑھ چڑھ کے تھے، پھر ان کا نافرمانی کی وجہ سے کیسا خراب انجام ہوا، اور خدا ایسا گیا گزرا نہیں ہے کہ اسے کوئی چیز عاجز کر سکے، نہ اتنے آسمانوں میں اور نہ زمین میں۔ بے شک وہ بڑا خبردار اور بڑی قابو قدرت والا ہے۔ اور اگر کہیں خدا لوگوں کی کرتوتوں کی گرفت کرتا تو جیسے کی کرنی ہے روئے زمین پر کسی جانور کو باقی نہ چھوڑتا،
مگر وہ تو ایک مقررہ میعاد تک لوگوں کو مہلت دیتا ہے کہ جو کرنا ہو کر لو، پھر جب ان کا وہ وقت آ جائے گا تو خدا یقینی اپنے بندوں کے حال کو دیکھ رہا ہے، جو جیسا کرے گا ویسا بھرے گا۔